اگر ایمان ہے اور آپ کسی گمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیغمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا۔ لیس من اہلک فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میری بہنوں، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو، لکڑہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیک منگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ اکبر، سارے نسب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے، اعمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے، اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے، نبی کا چچا کہلاتا ہے، قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے، ابو لہب کو۔ اللہ اکبر، اور ایمان ہے، اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا، حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا آج اللہ
اکبر، نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ وہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، لذاتی ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ واہ، علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے، تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ میرے رسول کی حدیث ہے۔ یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے، مجہول ہو جائے، کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے۔ لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے، اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے، لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا۔ کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون۔ کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا دغاباز، اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے، لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو، اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے؟ بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سن رہے۔ اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی، کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو، یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی۔ پختہ یقین ایمان۔ اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اتنا نازک معاملہ ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں، ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں، ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔
یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا، ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے ہیں اور 1000 بے ایمان ہے، فتح کس کی فتح ہوئی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوئی۔ صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی، اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا۔ 1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی حال، کربلا میں دیکھ لو 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں۔ ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے حاوی ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہے، مداری ہے، وارسی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا، کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر، باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو، جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فراخت کر چکی ہو، وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر سینے پر پتھر ہے، نیچے گرم ریگزار ہے، اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال کلمہ کفریہ کہو۔ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کوڑے اور چابک بلال کا ایمان نہ چھین سکے، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا۔ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا
جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا، سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں نہیں۔ یہاں تو چند صاحب دل ہو 72 اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری قوم ہمیں سننے آ گئی، تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک ہماری قوم اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ روزانہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات ڈھا دیے جائیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، جو رہنے دیجئے جیسا ہو، تھوڑی دیر سن لیں، بعد میں سب سے کریں، تھوڑی توجہ، بہت اچھے سن رہے، تھوڑی دیر، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف اپنے دل کا دکھڑا لے کر آئے اس کو سن لیں، اتنی سی بات، یعنی یہ سمجھ لے کہ اپنے دل کا درد ہے میرے پاس، اور کچھ کوئی بات نہیں، نہ میں کوئی محقق ہوں نہ کوئی خطیب، صرف دل کا درد ہے، وہ بھی آپ کے دل کے دروازے پہ ڈھیلنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر راتوں رات ڈھا دیے جائیں گے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بلڈوزر چل جائیں گے، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے نبی نے نہیں کہا، لیکن اتنا رسول اللہ نے اشارہ ضرور دیا کہ راتوں رات تمہاری بستیوں کو ڈھا دیا جائے، راتوں رات تمہاری بستیاں ڈھائے جائے، گھر تمہارے تباہ ہو جائیں، زمین بوس ہو جائے۔ بہت ساری حدیثوں کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، کبھی کوئی زمانہ آیا تو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ ہم سمجھ کچھ رہے تھے اور یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کا کلام ہر دن نیا ہے، اور اتنا نیا ہے کہ جو جس نگاہ سے دیکھے اس کو وہ سارے انوار اور تجلیات ملتی نظر آتا۔ بھائیو وہ سید الفصحاء ہے، فصحاء، سید الفصحاء، فصحاء کے سردار ہیں، اور ان کے آگے عرب کے فصحاء کی کیفیت کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب وہ جانے کائنات کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فصحاء کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محدث نے اپنے دور میں الگ الگ تشریح کی ہوگی، لیکن ہندوستان میں اس کی تشریح کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہو۔ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس کی، یا رسول اللہ، اس کی وجہ فرمایا 2 گناہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ رات کو شراب پیئیں گے اور میوزک اور گانے سنیں گے، اس کی نحوست سے راتوں رات ان کے مکان ڈھا دیے جائیں۔ بھائیو یہ جو لوگ جو ڈھاتے ہیں نا، یہ کٹ پتلی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ رب العزت کی تلوار خود ظاہری طور پر کسی کو سزا دینے نہیں آتی، بلکہ قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتا ہے، کبھی ہلاکو کو، کبھی چنگیز خان کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کلمہ پڑھنے والے کو، کبھی منکرین اسلام کو۔ مگر یاد رکھنا، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی دیتا ہے، اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے، آخرت میں نہ دے یہ اس کا عدل ہے، اس کی شان ہے، لیکن کافر کو بھی اس کی نیکی کا صلہ عمر کی درازی کی شکل میں، راحت کی شکل میں، روزی کی شکل میں صلہ ملتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر معصوم سے بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی
وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار بھرا عتاب ضرور فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔